بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی قوم کا ذکر کریں گے جو جسمانی اعتبار سے طاقت اور قوت میں سب سے مضبوط لوگ گزرے ہیں۔ وہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللاتی لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ ان جیسے اور شہروں میں پیدا نہیں کیے گئے۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی تبلیغ کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور قوم نوح غرق کر دی گئی، تو اس کے بعد نوح علیہ السلام کے بیٹے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے۔ ان کا سلسلہ نسب یہ ہے: ہود بن عبداللہ بن رباح بن خلود بن عاد بن عوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ اگر ہم تحقیق کریں کہ قوم عاد کہاں آباد تھی تو موجودہ یمن کا علاقہ ہے حضرموت۔ یمن کے ایک طرف سعودی عرب ہے اور دوسری طرف عمان اور باقی بحر عرب ہے۔ یہ ایک ریتلا پہاڑی علاقہ ہے جو ریگستان بھی ہے اور اس میں پہاڑ بھی ہیں۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ ریگستان پہلے سے تھا یا اس قوم کے برباد ہونے کے بعد یہ ریگستان بنا۔ چونکہ قوم عاد کا ذکر آسمانی کتابوں میں سے صرف قرآن پاک میں موجود ہے، تورات وغیرہ میں اس کا کوئی ذکر نہیں، اس لیے یورپی لوگوں کی اس علاقے کی کھدائی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ بہرحال قصص الانبیاء کے مصنف لکھتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ایک حضرموت کے رہنے والے دوست تھے جنہوں نے وہاں کھدائی کی اور ان کو سنگ مرمر کے برتن، کچھ تحریریں وہاں سے ملیں، لیکن وسائل اور سرمایہ کی کمی کی وجہ سے وہاں کھدائی مکمل نہیں ہو سکتی۔ قوم عاد میں چند خصوصیات تھیں جن کی وجہ سے ان کو دوسری قوموں پر خاص برتری حاصل تھی۔ سب سے پہلے ان کی جسامت، ان کے جثے بہت بڑے تھے۔ کہتے ہیں کہ قوم عاد کے لوگوں کا قد تقریباً 40 ہاتھ تک، جو تقریباً 60 فٹ تک بنتا ہے، اور جسامت کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بہت طاقتور تھے، اتنے طاقتور کہ کھجور کے بڑے بڑے درخت کو ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 4 نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو قوم عاد کو خصوصی طور پر دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مویشی دیے، بے پناہ اولاد دی، باغات دیے اور قدرتی چشمے دیے۔ قوم عاد کے لوگ اتنے مضبوط اور محنتی تھے کہ انہوں نے بلند مقامات پر سیر گاہیں بنائی ہوئی تھی، بڑے بڑے گراؤنڈز بنائے ہوئے تھے جہاں کھیل کود کا اہتمام ہوتا تھا۔ اپنی طاقت اور قوت اور مال و دولت کی وجہ سے قوم عاد لوگوں پر ظلم کرتے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے، یہاں تک کہ انہوں نے بے شمار بت بنا لیے اور ان بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ جب ان کا ظلم اور نافرمانی حد سے بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک بزرگ حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی طرف بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے باقی نبیوں کی طرح ان کو تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکا، بتوں کی پوجا اور ظلم سے منع فرمایا، اللہ تعالیٰ کی وہ ساری نعمتیں یاد دلائی جو ان کو اللہ پاک کی طرف سے خصوصی طور پر عطا کی گئی تھی۔ قوم عاد کے سرداروں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات ماننے کی بجائے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور ان کو بے وقوف کہا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں، نہ میری باتیں بے عقلی کی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں 2 جہاں کے پروردگار کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ہود نے اپنی قوم کو عذاب نوح کا بھی بتایا اور کہا کہ میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی عبادت کرو۔ قوم کے لوگوں نے ان کی بات ماننے کی بجائے کہا، جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ عذاب لے آؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ اور اپنی قوم کو گواہ بنایا کہ میں نے ان تک اپنا پیغام پہنچا دیا، عذاب کا وقت تو اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ کہتے ہیں کہ آسمان پر بادل آنے لگے، بدلیاں چھانے لگی،
دور بدلیوں کو دیکھ کر قوم کے لوگ کہنے لگے یہ بادل ہمارے کھیتوں پر برسیں گے اور ہمارے کھیت سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یہ بادل نہیں بلکہ اللہ کا وہ عذاب ہے جس کی تمہیں جلدی پڑی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اتنی تیز آندھی کا طوفان آیا کہ اس آندھی نے 60 فٹ کے آدمی کو اٹھا کر ایسے پٹخا کہ قوم عاد کے سر تن سے جدا ہو گئے اور ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ آندھی لگاتار 8 دن اور 7 راتوں تک مسلسل چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا وجود ختم ہو گیا۔ اس کے برعکس حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ ایک باڑے میں محفوظ رہے اور وہ ہوا ان کے لیے ذرا برابر بھی نقصان دہ ثابت نہ ہوئی۔ میرے بھائیو دوستو، دنیا کی زندگی میں انسان جتنا چاہے طاقتور ہو جائے، مالدار ہو جائے، اس کی طاقت اور اس کا مال اس کو کامیاب نہیں کر سکتے، بلکہ کامیابی کا ذریعہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنا اور اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔